بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب۔ آیت نمبر 2، ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، عنکا، آپ سے، وزرکا، آپ کا وہ بوجھ۔ کون سا بوجھ؟ آیت نمبر 3، الذی، جس نے، انقضا، توڑ دی تھی، ظہرک، آپ کی پشت، آپ کی کمر۔ اللہ نے شرح صدر کے ذریعے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ 4، اور اب اس زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے کے بارے میں بھی رسول اللہ کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے رسول، آپ کے مخالفین، ان کے نام اور ان کے ذکر تو بد ذکر بن جائیں گے، برائی کا ذکر بن جائیں گے، اور آپ کے نام کو اللہ تبارک و تعالی، آپ کے ذکر کو خداوند عالم بلند کر دے گا۔ آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اور آپ دیکھیے، شدید ترین مشکلات کے زمانے میں اللہ نے یہ جو وعدہ کیا، اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ کا نام آتے ہی زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کے لیے یعنی آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند رہے گا، اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر پستیوں میں خداوند عالم ڈال دے گا۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا جو مستقیم خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے کو یہ سورہ مبارکہ اور اس کی آیات پیغام دے رہی ہیں کہ ڈٹے رہو، اللہ سے رابطے میں رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توفیقات، تمہاری ہمت، تمہارا حوصلہ، تمہارا صبر اس سے مانگو، وہ بڑھا دے گا۔ اور اب ان 2 آیات کو سمجھنے کے لیے آپ توجہ کیجئے، آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ آیت نمبر 5، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 6، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر تکرار فرمائی، تاکید ہو جائے تاکہ کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ کائنات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اس کائنات کی ایک حقیقت بتا رہا ہے اپنے رسول کو اور ہر قرآن پر ایمان رکھنے والے کو، اور وہ کیا ہے کہ کسی مشکل کو دائمی مت سمجھنا، ورنہ حوصلہ ہار دو گے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مشکل کے بعد آسانی کی امید رکھنا۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکید کے ساتھ، ان بے شک مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، پھر تکرار فرمائی، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔
اب آپ دو انسانوں کی حالت کا تصور کیجئے، ایک دونوں مشکل میں گرفتار ہیں، شدید مشکل میں گرفتار ہیں، لیکن ایک کی کیا حالت ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میری یہ مشکل کبھی حل ہوگی یا حل نہیں ہوگی، اور دوسرے کو یقین ہو کہ میری اس مشکل نے حل ہونا ہے اور اس مشکل کے بعد آرام کا، سکون کا، اچھائی کا زمانہ بھی آنا ہے میرے پاس۔ دونوں میں سے کون ڈٹا رہے گا، ہمت سے کھڑا رہے گا، مقابلہ کرے گا، محنت کرے گا؟ یہ دوسرا کہ جس کو یقین ہو کہ یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی مجھ پر، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو کہے پتہ نہیں ساری عمر ہی میری ایسی گزرے گی اور ساری عمر بھی مجھے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، اگر میں محنت کروں تو یہ مثلا مصیبت مجھ سے ٹل بھی سکتی ہے۔ تو آپ اگر انسان کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھیں کہ خالق کائنات اور خالق نفسیات سے بہتر کون انسانوں کو رہنمائی کرے گا مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ اور آپ دیکھیے سب سے عظیم ہستی کون ہے اللہ کے بعد؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ کو یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے قرآن میں کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے شاید کہ اس وقت جب اسلام کی ابتدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کس قدر شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ کامیابی اگر دنیا داری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں دکھائی دے رہی تھی، سب طاقتور، پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہے، اور چند لوگ کہ جو معاشرے کے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو مسلسل مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ میں اور آپ اس وقت کا شاید صحیح طرح تصور بھی نہ کر سکیں۔ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں دنیا کے حقائق سے منہ پھیرنے کا نام دین نہیں ہے کہ میں ایک مصیبت میرے سامنے آئی، ایک مشکل میرے سامنے آئی ہے تو اگر میں ایک مومن ہوں تو مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا نہیں، میں اس سے منہ پھیر کر، چرا کر ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح نکالنا شروع ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے گا یا نہیں، مجھے فیس کرنا ہے، مجھے میدان میں ڈٹے رہنا ہے، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مجھے محنت کرنی ہے۔ کچھ لوگ دین کو غلط سمجھے، آیات قرآن حقیقت دین کے سامنے رکھتی۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل اس کو آپ نے فیس کرنا ہے، اور اس مشکل کے بعد آسانی بھی آئے گی، اور پھر تاکید سے فرمایا کہ اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ یہ قرآن کا پیغام ہے ایک مومن کے لیے کہ مشکلات سے بھاگنا نہیں ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگلی جو آیت نمبر 7 اور 8 ہے وہ مزید وضاحت کر دیں گے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، بس 5 اور 6 نمبر آیات میں یہ وضاحت کر دی، یعنی امید دلا دی کہ تم یقین رکھو کہ آسانی آنی ہے، لہذا میدان نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں ہارنا، شکست نہیں کھانی، ہتھیار نہیں پھینکنے زمانے کی مشکلات اور مخالفتوں کے سامنے۔ اور اس آسانی تک پہنچنے کی روش کیا ہے؟ آیت نمبر 7 آپ دیکھیے دین اسلام کتنا پریکٹیکل دین ہے۔ رسول اللہ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے آپ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور صرف دعائیں مانگیں اور آپ تسبیح کریں۔ البتہ میں اشارہ کر دوں کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں دعا اور تسبیح کی معاذ اللہ نفی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ اپنی عملی ذمہ داری کو انجام نہ دینا، میدان میں موجود نہ رہنا، استقامت نہ دکھانا جو دین کا حکم ہے، اور
ذمہ داری سے کام چوری کر کے ایک کونے میں بیٹھ کے کہنا یا اللہ تو کر دے، میں تیرا ذکر کروں تو یہ کام کر دے، یہ مزاج قرآن مجید نے یہودیوں کا بتایا، بنی اسرائیل جو گمراہ ہو گئے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے جنگ کرو، لڑو اس قوم کے ساتھ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ مزاج وہ مزاج ہے۔ قرآن مومن کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ قرآن مومن سے کیا کہتا ہے؟ جو تجھ سے کہا جا رہا ہے تو میدان میں ڈٹ جا، تو استقامت دکھا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کر، خداوند عالم تجھ سے زیادہ طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں تیری تائید کرے گا، تجھے فتح ملے گی، نصرت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ لہٰذا یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح اصل تصویر کیا ہے؟ انسان میدان میں ڈٹا رہے، خدا کی رحمت پر امید رکھے کہ میرا عمل، میری محنت نتیجہ لائے گی حتماً، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا اجر، میرے کام کی میری محنت ضائع نہیں ہوگی، اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ لیکن اگر عمل نہ کرے اور صرف اللہ سے دعا مانگے تو یہ مولا علی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے، اور بظاہر نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، الداعی بلا عمل، بغیر عمل کے دعا کرنے والا، اس کی حالت کیسی ہے؟ کرامی بلا وتر، ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ مثال بڑی واضح ہے۔ کمان کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ تیر پوری قوت سے جائے اور صحیح نشانے پر جا کے لگے، لیکن کمان کے بغیر آپ نے دیکھا ہے کبھی جنگوں میں، پرانے زمانوں کی جنگوں کی مثلا فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں گی، بغیر کمان کے تیر چلاتے تھے، کمانیں بنائی جاتی تھی تاکہ تیر سے صحیح بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ تو اگر کوئی دعا مانگے، مولا کے لفظوں میں اگر کوئی دعا مانگے اور عمل نہ کرے تو یہ ایسا ہی ہے کہ بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے، نشانے پر نہیں لگے گا، اور جو کام تیر نے کرنا ہے وہ کام، وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور 6 یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ساتھ آسانی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل کے اسی وقت جب مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ بھرپور امید دلانے کے لیے، تاکہ مومن مصیبت سے نہ گھبرائے اور ایسے سمجھے جیسے آسانی گویا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، گویا اس کے ساتھ ہی ہے، اگرچہ اس وقت آسانی نہیں ہے، لیکن اس آسانی کو دور نہ سمجھے، کیونکہ انسان کو جب منزل قریب محسوس ہوتی ہے اس کا جذبہ اور جوش اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ قرآن کا انداز دیکھیے، نہیں کہا کہ ان بعد العسر یسرا، کہ سننے والا کیا سمجھے گا پتہ نہیں کتنی دیر بعد آسانی آتی ہے، فرمایا ان مع العسر یسرا، ساتھ ہی ہے، تھوڑی سی اور صبر و استقامت دکھا۔ اور جب منزل قریب انسان کو لگ رہی ہو تو ایک دفعہ ایک نیا جذبہ اس میں بھر جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کالج کے زمانے میں جب یہ لمبی میراتھن ریس ہوتی تھی سال کے طور پر، تو کراس کنٹری بہت لمبی چند کلومیٹر بھاگنا ہوتا تھا، تو اس میں جب وہ اس کے جو حصہ لینے والے پارٹیسپینٹس ہوتے تھے، جب وہ اس جگہ کے قریب آ جاتے تھے جہاں پہ ریس ختم ہونی ہے، تو ایک دفعہ پھر پورے زور سے بھاگتے تھے، حالانکہ تھکے ہوتے تھے، لیکن منزل کو قریب دیکھ کر ایک دفعہ پورا زور لگا دیتے تھے تاکہ کوئی پوزیشن لے سکے، اپنی جو ریس ختم ہونے کے پوائنٹ تک پہنچنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کو اور بہتر بنا سکے۔ تو یہ مع العسر یسرا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی تعبیر ہے، ایسا جملہ ہے کہ ہمت نہیں ہارو اور پورا زور لگا دو، خداوند عالم کامیابی اس نے جو کائنات بنائی ہے مشکلات کے ساتھ آسانیاں رکھی ہیں۔ لیکن اس مشکل، اس
اس مشکل کو سے گزر کر آسانی تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سورہ علم نشرہ کا 100 مرتبہ ورد کرو، تسبیح نکالو سورہ علم نشرہ کی، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ یہ تحریف شدہ تصور ہے، یہ انسانوں کو بے عمل اور بیکار اور سست بنانے والا دین کا تصور ہے کہ جو بعض یہ پیری مریدی کے چکروں میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، اس میں ان کو بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا 100 مرتبہ سورہ شر کی تلاوت کرو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ خوابوں والا دین، خیالوں والا دین، انکشافات والا دین، جنات والا دین، پتہ نہیں کیا کیا خرافات والا دین، کیوں؟ یہ سزا ہے اس کی جس نے قرآن سے دین کو نہیں سیکھا۔ اب وہ اللہ جو اپنے رسول سے کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کیا طریقہ ہے اس آسانی تک پہنچنے کا، مشکلات سے عبور کا؟ ساتھ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ 2 آیتوں پہ توجہ فرمائیں۔ پہلے ترجمہ سنیے، آیت نمبر 7، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کس کے لیے؟ اللہ العلی العظیم۔